حرف التماس لے کر پہنچتا ہوں اس شخصیت کے حضور جن کا تعلق اس سرزمین سے اتنا گہرا ہے جتنا دل سے درد کا ہوتا ہے. ایک آواز جو یہاں سے ابھری تمام دنیا میں ایک تحریک بن گئی. ایک کرن جو یہاں سے ابھری وہ ایک آفتاب بن گئی. اور ایک شخصیت، ایک ذات جو یہاں سے ابھری وہ ادارہ بن گئی. چاہے فلم کا شعبہ ہو، درس و تدریس کا میدان ہو، مشاعروں کی دنیا ہو یا ہمارے ادب کی محفلیں ہوں، ہر جگہ سے اس فنکار کے استقبال میں یہی آواز اٹھتی ہے کہ زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، زندگی سے یہی گلہ ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. اور یہ آواز ہے جناب ڈاکٹر راحت اندوری کی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. بھائی میاں عزیز گرامی قدر میاں راحت سلمہ نے سب کا تعارف کرایا ہے، لیکن مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. اور چونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، مولانا حضرت موہانی جگر مراد آبادی اور جوش ملیہ آبادی جو اپنی صدی کے سب سے بڑے شعراء تھے، ان کے سائے میں پل کر میں جوان ہوا، ان کے ساتھ رہا، مشاعرے پڑھے میں نے. تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ بزرگ لوگ ہمیں فخر سے پیش کرتے تھے کہ یہ ہمارا مستقبل ہے. لہذا مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ راحت اندوری ہمارا مستقبل ہے. راحت اندوری اس دور میں بڑا خوش نصیب شاعر ہے. میرے فخر کی کوئی انتہا نہ تھی. کراچی میں ابھی 29 مئی کو ہم گئے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا، اور پاکستان کے جو سب سے بڑے شعراء تھے، تابش دہلوی، میشر بدایونی، یہ میرے برابر بیٹھے تھے. اور جب لوگ پڑھ رہے تھے تو سب کو سن رہے تھے. لیکن بخدا جس وقت راحت اندوری پڑھا تو کہا بھائی اب شعر سننے کو ملے، ماشاءاللہ بڑی طبیعت خوش ہو رہی ہے. اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ تھی، چونکہ بھارت کا تو میں بھی ہوں، بھارت کا ہی بھی. تو مجھے عرض کرنا ہے کہ راحت اندوری کو آپ صرف اپنے گھر کا نہ سمجھیں، بلکہ یہ سارے ہندوستان کا شاعر ہے، بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے. بڑا خوش نصیب ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ. اور اسے غور سے سنیے اور جتنی حوصلہ افزائی کریں، جتنا اس میں فخر کریں کم. آئیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شمیم صاحب. بیشتر لوگ اس بات سے واقف ہوں گے کہ میں نے اپنی شاعری کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ غزل کا ہے، لیکن کچھ تیکھی اور کڑوی اور سچی غزلیں ہوتی ہیں. وہ تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت جاگ کر میرے شعر سنیں، تو میں بھی جاگ کر شعر سنا پاؤں گا آپ کو. میں ایک مطلب میں سناتا ہوں. پہلے ایک عجیب سا ایک نشان چلا ہے. میں جب آپ یہاں سے بامبے اگرہ روڈ سے بمبئی کی طرف سفر کریں گے تو چیمبور ایک علاقہ آتا ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا ہارڈنگ لگا ہے، اس پہ ایک تصویر بنی ہے، شیر کا چہرہ بنا ہوا ہے، اور اس پر کچھ کوٹیشنز لکھے ہیں جس سے عجیب کیفیت میں آدمی گھر جاتا ہے. میں بھی گھرا، لیکن بعد میں اپنے آپ کو پڑھا، محسوس کیا، تو اس کا تجزیہ میں نے کیا ہے اپنے ایک شعر میں. وہ نشان اب مختلف شہروں کی دیواروں پر دکھائی دیتا ہے. ابھی ایک بڑا کام انہوں نے بمبئی میں کر دکھایا ہے 2-3 روز پہلے. آپ سب پہنچیں گے انشاءاللہ. سنیں تھا عرض کرتا ہوں کہ اگر دکھائیے چابک سلام کرتے ہیں، اگر دکھائیے چابک سلام کرتے ہیں، یہ شیر وہ ہیں جو سرکس میں کام کرتے ہیں. اگر دکھائیے چابک، اگر دکھائیے چابک سلام کرتے ہیں، یہ شیر وہ ہیں جو سرکس میں کام کرتے ہیں. دیکھیے میں پڑھ رہا ہوں کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں. کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئیں کی طرح
पर्वतों से उड़ते हैं, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सब लोगों को शरीक कर रहा हूं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने उन भाइयों को शरीक कर रहा हूं मेरे 2 शेरों में जो जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, जो हमारे हिंदू भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनको इसमें शरीक कर रहा हूं। बैरागी जी को खास तौर पर मैं यह करना चाहता हूं कि एक हमारा उर्दू के में अजीम शायर गुजरे हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत नज्म लिखी थी जिसका उन्वान था राम। यहाँ कहा गया था कि इस सिलसिले की कोई बात नहीं, और हम इस सिलसिले की बात कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए राम को मैं किस तरीके से महसूस करता हूँ, राम को किस तरीके से इंदिरा जी ने महसूस किया। अल्लामा इकबाल ने राम के लिए ये कहा था कि वो इमाम हिंद है, हिंदुस्तान का अगर इमाम है तो राम है। ये अल्लामा इकबाल ने कहा, जिसकी पेशानी पर इस्लामी शायर की मोहर लगा दी लोगों ने। देखिए मैं एक बात कहता हूं, सारे लोग इस बात को सही, अगर मैं सही कह रहा हूं कि एक अजीम शख्सियत को कहां पर ले जाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पेशाब घर पर पोस्टर लगा दिए गए। मैं सुना रहा हूं दोस्तों, अर्ज कर रहा हूं कि नफरतों की झंडियों में घिर गए हैं राम जी, नफरतों की झंडियों में गिर गए हैं, नफरतों की झंडियों में गिर गए हैं राम जी, कुर्सियों की मंडियों में घिर गए हैं राम जी, नफरतों की झंडियों में घिर गए हैं राम जी, कुर्सियों की मंडियों में घिर गए हैं राम जी। रास्ता तू ही दिखा दे ऐ खुदाओं के खुदा, आजकल पाखंडियों में गिर गए हैं राम जी। रास्ता तू ही दिखा दे ऐ खुदाओं के खुदा, आजकल पाखंडियों में घिर गए हैं राम, आजकल पाखंडियों में घिर गए हैं राम। शुक्रिया आपका, शुक्रिया। एक गजल मैंने इधर इधर लिखी है, ताजा ताजा है, वो सुनाता हूं आपको। ये कहने की जरूरत ही नहीं, तब के तवज्जो दीजिए और गौर से सुनिए। और ये मुझे मालूम है कि मेरा अगर शेर अच्छा होगा तो आप तक जरूर पहुंचेगा और आप मुझ तक पहुंचेंगे। गजल शुरू करता हूं कि सर पे बोझ अंधियारों का है मौला खैर, सर पे बोझ अंधियारों का है मौला खैर, सर पे बोझ अंधियारों का है मौला खैर, और सफर कौसारों का है मौला खैर, और सफर कौसारों का है मौला खैर। दुश्मन से तो टक्कर ली है 100 बार, सामना आपके यारों का है मौला खैर, दुश्मन से तो टक्कर ली है 100 बार, सामना आपके यारों का है मौला खैर। हम फूलों की खुशबू बांटने निकले हैं, हम फूलों की खुशबू बांटने निकले हैं, और मौसम तलवारों का है मौला खैर, और मौसम तलवारों का है, और मौसम तलवारों का है मौला खैर। शिरकत करें शेर में के चौराहों पर वर्दी वाले आ पहुंचे। बहुत पीड़ा और बहुत दुख और दर्द के साथ मैंने ये शेर कहा था और बहुत दुख के साथ शेर पढ़ा हूं। और मौसम तलवारों का है मौला खैर, चौराहों पर वर्दी वाले आ पहुंचे। मौसम फिर त्योहारों का है मौला खैर, चौराहों पर वर्दी वाले अभी आ गए। चौराहों देखिए ये एक शनाख्त बन गई हिंदुस्तान में। ईद आती थी तो 1 महीने से तैयारियां होती थी, दिवाली आती तो घर पोते जाते थे, दशहरा आ रहा है, लेकिन अब हमें बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है। जहां चौराहों पर पुलिस वाले दिखते हैं समझते हैं कोई बड़ा त्योहार आने वाला है। अर्ज कर रहा हूं कि चौराहों पर वर्दी वाले आ पहुंचे, चौराहों पर वर्दी वाले आ पहुंचे। मौसम फिर त्योहारों का है मौला खैर, मौला खैर। अब यहां से 2 शेर आप सब अपना अपना जायजा लें, आप सब अपना अपना जायजा लें कि मौला खैर मैंने अलिफ से ये तक सारी खुशबू बिखरा दी।
یہ دیواس والوں کے لیے شعر نہیں ہے صاحب، ہاں معاف کیجیے گا جو میں آگے پڑھا ہوں، آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، یہ پورا جائزہ ہے دوستوں کہ میں نے الف سے یہ تک ساری خوشبو بکھرا دی، لیکن گاؤں گواروں کا ہے مولا خیر۔ میں نے الف سے یہ تک ساری خوشبو بکھرا دی، میں نے الف سے یہ تک۔ آپ اس شعر پہ اتنا خوش کیوں ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے۔ میں نے الف سے یہ تک ساری خوشبو بکھرا دی، لیکن گاؤں گواروں کا ہے مولا خیر۔ اور یہاں سے یہ دو شعر سنیں دوستو، مولا خیر ایک خدا ہے، ایک پیمبر، ایک کتاب۔ ایک خدا ہے، ایک پیمبر، ایک کتاب، جھگڑا تو دستاروں کا ہے مولا کا۔ ایک خدا ہے، ایک پیمبر، ایک کتاب، جھگڑا تو دستاروں کا ہے مولا خیر۔ ایک چھوٹی سی غزل اور حاضر کر دیتا ہوں کہ شکایت کر رہے، یہ بھی میری نئی غزل ہے، آسان سی ہے۔ مرزا جی، ارے یار میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کے لیے نہیں ہے، بلا وجہ آپ عرض کر رہا ہوں کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو۔ بہت رازداری کا یہ مطلب ہے، بہت رازداری سے سن لیجیے، ہاں یہ بہت اندر کی بات تھی، باہر نکال کر غزل لے کر آ رہی ہے۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے۔ میں قیمت چاہوں گا شعر کی۔ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو۔ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے، گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو۔ گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو۔ باندھ بنائے نہریں بھی کھدوائی ہیں، یہ بالکل خالص مالوے کی زبان ہے ہماری۔ باندھ بنائے نہریں بھی کھدوائی ہیں، تم نے کتنا مال پیا ہے سچ بولو۔ آج کر رہا ہوں دوستوں کہ سلگتی پیاس کا کچھ حل ضرور نکلے گا۔ سنیں گا، سلگتی پیاس کا کچھ حل ضرور نکلے گا، ہمارے نام کا بادل ضرور نکلے گا، ہمارے نام کا بادل ضرور نکلے گا۔ عدالتیں نہ سہی جنگ کی زمین پہ سہی، میں مسئلہ ہوں میرا حل ضرور نکلے گا، میرا حل ضرور نکلے گا۔ کوئی بھی دور ہو لے کر جہاد کی مشعل، میری طرح کوئی پاگل ضرور نکلے گا۔ سب ہنر اپنی برائی میں دکھائی دیں گے، سب ہنر اپنی برائی میں دکھائی دیں گے، عیب تو بس میرے بھائی میں دکھائی دیں گے، عیب تو بس میرے بھائی میں دکھائی دیں گے، عیب تو بس میرے بھائی میں دکھائی دیں گے۔ اب جس آستان یا جس جگہ پر، جس مقدس جگہ پہ مشاعرہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں نظر آئیں گے اتنے سورج، اس کی آنکھوں میں نظر آئیں گے اتنے سورج جتنے پیوند رضائی میں دکھائی دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نظر آئیں گے، اس کی آنکھوں میں نظر آئیں گے اتنے سورج جتنے پیوند رضائی میں دکھائی دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں نظر آئیں گے اتنے سورج جتنے پیوند رضائی میں دکھائی دیں گے۔ اور ذکر رشتوں کے تحفظ کا جو نکلے گا تو ہم ذکر، ایک تاریخی حوالہ ہے دوستو اس میں شعر میں، اور میں اپنے ہندو بھائیوں کو، تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں۔
کہ ذکر رشتوں کے تحفظ کا جو نکلے گا تو ہم راجپوتوں کی کلائی میں دکھائی دیں گے. ذکر رشتوں کے تحفظ کا جو نکلے گا، ذکر رشتوں کے تحفظ کا جو نکلے گا تو ہم راجپوتوں کی کلائی میں دکھائی دیں گے. سنے کہ جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے. جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے. ہاں مگر اگلی صفوں میں تو ہم ہی رہتے تھے. جنگ ہوتی تھی جہاں تم بھی وہیں رہتے تھے. ہاں مگر اگلی صفوں میں تو ہم ہی رہتے تھے. اور اسی میخانے میں ایک وقت ہمارا تھا، اسی میخانے میں ایک وقت ہمارا تھا، مگر ہم تمہاری طرح نشے میں نہیں رہتے تھے. اسی میخانے میں ایک وقت ہمارا تھا، مگر ہم تمہاری طرح نشے میں نہیں رہتے تھے. اور دو شعر سنے کہ میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے، میرے خلوص کی گہرائی سے نہیں ملتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچائی سے نہیں ملتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں. ایسے سننے کے لیے چلا رہے تھے، ایسے سننے کے لیے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، سچائی سے نہیں ملتے. محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. محبتوں کا سبق دے رہے ہیں دنیا کو، جو عید اپنے سگے بھائی سے نہیں ملتے. بہت دیر سے میں نے پہلے تو یہ اندازہ لگایا تھا کہ سب کوئی میرے والے ہی ہیں، لیکن سب آپ کی طرف سے بھی آواز غزل کی آئی برابر مسلسل. سو وہ غزل پیش کرتا ہوں دو شعر پڑھنے کے بعد، جو ایک طریقے سے ایک تصویر ہے پورے ملک کی. عرض کیا ہے کہ لہو کو رنگ جنوں کو قلم بنانے لگے. لہو کو رنگ جنوں کو قلم بنانے لگے. ہم اپنے شہر کو ملک عدم بنانے لگے، ملک عدم بنانے لگے. اور یہ کس نے چھین لی بچوں کے ہاتھ سے مٹی؟ یہ کس نے چھین لی بچوں کے ہاتھ سے مٹی؟ جو کل کھلونے بناتے تھے بم بنانے لگے. یہ کس نے چھین لی؟ لہو کو رنگ جنوں کو قلم بنانے لگے. ہم اپنے شہر کو ملک عدم بنانے لگے. یہ کس نے چھین لی بچوں کے ہاتھ سے مٹی؟ جو کل کھلونے بناتے تھے بم بنانے لگے. موسموں سے جو ملے تحفے اٹھا کر لے گئے. موسموں سے جو ملے تحفے اٹھا کر لے گئے. پھول چننے آئے تھے کانٹے اٹھا کر لے گئے. کانٹے اٹھا کر لے گئے. اور اس شعر پر بھی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، دادا سنیے گا کہ اور بھی سب کچھ تھا لیکن جانے کیسے چور تھے. ہندوستان کے ہر شہری کے گھر پہ یہ چوری ہوئی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. پھول چننے آئے تھے کانٹے اٹھا کر لے گئے. اور بھی سب کچھ تھا لیکن جانے کیسے چور تھے. میرے گھر سے صرف گلدستے اٹھا کر لے گئے. اور بھی سب کچھ تھا لیکن جانے کیسے چور تھے. میرے گھر سے صرف گلدستے اٹھا کر لے گئے. اتنی شدت بھی غزل برداشت کر لیتی اور ہضم کر لیتی ہے. دیکھیے میں شعر پڑھ رہا ہوں، بہت نازک احساسات کے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں شمیم صاحب کے، جہاں غیر غزل کا ایک لفظ بھی غزل میں آ جائے تو وہ غزل رد ہو جاتی ہے. لیکن میں صرف غزل کہتا ہوں تو میں جو کچھ بھی کہوں گا غزل کے حوالے سے کہوں گا. میں سنا رہا ہوں کہ گلدستے اٹھا کر لے گئے. گلدستے اٹھا کر لے گئے. بے اجالا بوڑھی آنکھیں صرف اتنا کہہ سکی. بے اجالا بوڑھی آنکھیں صرف اتنا کہہ سکی. گھر کی عزت تھی جسے کتے اٹھا کر لے گئے. بے اجالا بوڑھی آنکھیں صرف اتنا کہہ سکی. بے اجالا بوڑھی آنکھیں صرف اتنا کہہ سکی. گھر کی عزت تھی جسے کتے اٹھا کر لے گئے.
یہی غزل ہے جس کا کہہ رہے ہیں کہ رات میں کون وہاں جائے جہاں آگ لگی. اللہ کرے خدا کرے کہ ایسی غزل مجھے اب دوبارہ نہیں کہنا پڑے. رات میں کون وہاں جائے جہاں آگ لگی, صبح اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی. صبح اخبار میں پڑھ لیں گے کل جہاں پھول مہکتے تھے وہاں آگ لگی. راک کا ڈھیر ہے خوشبو کا مکان, آگ لگی کس کو فرصت تھی جو دیتا کسی آواز پہ دھیان. چیختا پھرتا تھا آوارہ دھواں, آگ لگی کس کو فرصت تھی جو دیتا کسی آواز پہ دھیان. چیختا پھرتا تھا آوارہ دھواں, آگ لگی. آگ چیختا پھرتا تھا آوارہ دھواں, آگ لگی. اور وہ بھی اب آگ بجھانے کو چلے آئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں آگ لگی. وہ بھی اب آگ بجھانے کو چلے آئے ہیں. چیختا پھرتا تھا آوارہ دھواں, آگ لگی. وہ بھی اب آگ بجھانے کو چلے آئے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہاں آگ لگی. اور صبح تک سارے نشانات مٹا ڈالیں گے, صبح تک سارے نشانات مٹا ڈالیں گے. کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہاں آگ لگی. صبح تک سارے نشانات مٹا ڈالیں گے. کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہاں آگ لگی. رات میں کون وہاں جائے جہاں آگ لگی. صبح اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں. عرض کر رہا ہوں کہ سمندروں کے سفر میں ہوا چلاتا ہے. سمندروں کے سفر میں ہوا چلاتا ہے. جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے. جہاز خود نہیں چلتے خدا چلاتا ہے. اور تجھے خبر نہیں میلے میں گھومنے والے, تجھے خبر نہیں. ابھی سے داد مت دیجیے ورنہ آپ کے حوالے ہو جائے گا شعر یہ. تجھے خبر نہیں میلے میں گھومنے والے, تیری دکان کوئی دوسرا چلاتا. یہ آپ کی فرمائش کا شعر تھا, آپ کی فرمائش کا شعر تھا, میں نے سنا دیا. غزل میں یہ 2 شعر میں نے کہے تھے. یہ نہیں آپ شرمائیے مت. دکان کا مطلب وہ بالکل نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. سنیے کہ تیری دکان کوئی, ہاں یہ 2 شعر ہیں دوستو. یہ غزل میں نے شعر بھی کہے ہیں, یہ صرف یہ دکانداری نہیں کی ہے. عرض کر رہا ہوں دوستو کہ یہ لوگ اس غزل کو اگر سوچیں تو صرف یہ شعر یاد رکھنا کہ یہ لوگ پاؤں نہیں ذہن سے اپاہج ہیں. یہ لوگ پاؤں نہیں ذہن سے اپاہج ہیں. ادھر چلیں گے جدھر رہنما چلاتا ہے. وہ یہ شعر نہیں سنا ہوگا آپ نے. دیکھیے آپ نے یہ غزل یہ پڑھوائی, یہ جتنے لوگوں نے سنی ہے یہ شعر نہیں سنا ہوگا, سناتا ہوں. یہ لوگ پاؤں نہیں ذہن سے اپاہج ہیں, ادھر چلیں گے جدھر رہنما چلاتا ہے. وہ 5 وقت نظر آتا ہے نمازوں میں. وہ 5 وقت نظر آتا ہے نمازوں میں, مگر سنا ہے کہ شب میں جوا چلاتا ہے. وہ 5 وقت نظر آتا ہے نمازوں میں, مگر سنا ہے کہ شب میں جوا چلاتا ہے. ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ خوب اترائے, ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ خوب اترائے اور اس کو بھول گئے جو ہوا چلاتا ہے. ہم اپنے بوڑھے چراغوں پہ خوب اترائے اور اس کو بھول گئے جو ہوا چلاتا ہے. اس کیا ہے کہ آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے. آسماں, ثقلین بھائی آپ ہی کی نظر رہی ہے. آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں آخری خانے میں رکھا جاتا ہے. آسماں اپنے گھرانے میں رکھا جاتا ہے اور ہمیں
آخری خانے میں رکھا جاتا ہے اور ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں. ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں اور مظلوم کو تھانے میں رکھا جاتا ہے. ظالموں کو یہاں اعزاز دیے جاتے ہیں اور مظلوم کو تھانے میں رکھا جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیں. عرض کیا ہے کہ یہ سنانا یہیں سے چاہتا تھا میں آپ کو شعر, بیچ میں اچانک یہ دو شعر نہ جانے کہاں سے یاد آ گئے. عرض کرتا ہوں کہ موسم کی منمانی ہے. میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں, یہ نہیں کہوں گا کہ آپ مجھے داد دیں, لیکن بہت محبت سے سننے سے میں بہت محبت سے سنا رہا ہوں. اس کیا ہے کہ موسم کی منمانی ہے, آنکھوں آنکھوں پانی ہے. شاعری ہے یہ, گھٹنوں گھٹنوں پانی آپ نے سنا ہوگا. عرض کرتا ہوں کہ موسم کی منمانی ہے, آنکھوں آنکھوں پانی ہے. دریا ہم سے آنکھ ملا, دریا ہم سے آنکھ ملا, دیکھیں کتنا پانی. دریا ہم سے آنکھ ملا, دریا ہم سے آنکھ ملا, دیکھیں کتنا پانی ہے. عرض کرتا ہوں کہ کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں. کل تک در در پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں. اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں. کھل جہاں سم سم, یاد ہے کس کو کون کہے اور کون سنے, گونگے باہر چیخ رہے ہیں, بہرے اندر بیٹھے. کھل جا سم سم, یاد ہے کس کو کون کہے اور کون سنے, گونگے باہر چیخ رہے ہیں, بہرے اندر بیٹھے ہیں. آپ کے اور ایک دو شعر سنے. اب کیا ہے کہ در بدر جو تھے, آپ کے لیے جو کیسٹ کر رہے ہیں نا اس کے لیے الگ دو چار شعر سناؤں گا. عرض کرتا ہوں کہ آپ کا بیچارہ کو ان کا دکھ یہ ہے کہ وہی پرانے پڑھ لیا ہے, ہمارے پاس تو کیسٹ پہلے ہی موجود ہے. تو میں ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو ورنگر کے ہیں, یہاں پر ہیں, اجین والے بھی میرے دوست دکھائی دے رہے ہیں, ان کا بھی مجھے خیال ہے, تمہارا خاص خیال ہے. عرض کرتا ہوں کہ در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے. میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے اور لفظ گونگے ہو چکے, تحریر اندھی ہو چکی. لفظ گونگے ہو چکے, تحریر اندھی ہو چکی. جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو. لفظ گونگے ہو چکے, تحریر اندھی ہو چکی. جتنے مخبر تھے وہ اخباروں کے مالک ہو گئے. سنیے غزل سناتا ہوں. اس کیا ہے کہ کام سب غیر ضروری ہے. اس مجمع میں حالانکہ مشاعرے کی کسی ترکیب ورکیب کی کوئی گنجائش ہی نہیں, اتنے شریف لوگ ہیں, کچھ بھی سناؤ سب سن لیں گے, تو میں کوشش کرتا ہوں. اس کیا ہے کہ سنیں سر, اس کیا ہے کہ کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں. کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں, اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, غضب کرتے ہیں. اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, غضب کرتے ہیں.
ہم پہ حاکم کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، ہم پہ حاکم کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، ہم قلندر ہیں، شہنشاہ لقب کرتے ہیں۔ ہم پہ حاکم کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، ہم پہ حاکم کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، ہم قلندر ہیں، شہنشاہ لقب کرتے ہیں۔ ایک خوبصورت شعر اس غزل کا آپ لوگوں کو سناتا ہوں، نہیں نا؟ ہم قلندر ہیں، شہنشاہ لقب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت، ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی ادب کرتے ہیں۔ سارے انسان ہیں پتھر کے، خدا پتھر کے، سارے انسان ہیں پتھر کے، خدا پتھر کے۔ آپ کس شہر میں انصاف طلب کرتے ہیں؟ سارے انسان ہیں پتھر کے، خدا پتھر کے، آپ کس شہر میں انصاف طلب کرتے ہیں؟ نواز آپ کس شہر میں انصاف طلب کرتے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مشاعرہ ہمارے شہر میں اندور میں میرے برادر عزیز نور اندوری کی کتاب کی رونمائی کے سلسلے میں ہوا تھا۔ ایک غزل وہاں میں نے سنائی تھی، لیکن 2-3 شعر سے صرف مکمل نہیں کر پایا تھا۔ یہ مکمل غزل میں آج آپ کو سناتا ہوں۔ جن لوگوں نے سنے ہیں اشعار، وہ بھی پورے اشعار آج سنیں گے پہلی مرتبہ۔ دیکھیے جناب، اتر پردیش میں ان دنوں دیواروں پر ایک نعرہ لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے، ہلہ بول۔ یہ ہلہ بول آپ نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، لیکن میں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ ہلہ بولنے سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا، اس میں ذرا سی ترمیم کر دی جائے تو شاید ہر مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو میں نے ترمیم کی ہے، اور ترمیم صرف اتنی کہ ہلہ بول کی جگہ اللہ بول۔ اب سنیں بھائی، اس کیا ہے کہ کیسا نعرہ کس کا قول اللہ بول، کس کا نعرہ کیسا قول اللہ بول، ابھی بدلتا ہے ماحول اللہ، کس کا نعرہ کیسا قول اللہ بول، اللہ بول، ابھی بدلتا ہے ماحول اللہ بول۔ کیسے ساتھی کیسے یار سب مکار، کیسے ساتھی کیسے یار سب مکار، سب کی نیت ڈاواڈول اللہ، سب کی نیت ڈاواڈول اللہ بول۔ جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال، جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال، کاغذ میں انگارے تو اللہ، جیسا گاہک ویسا مال دے کر ٹال، دے کر ٹال، کاغذ میں انگارے تول اللہ بول۔ ایک سے بڑھ کر ایک استاد زندہ باد۔ دیکھیے، ابھی آپ نے اخبار میں روز پڑھتے ہوگے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے 2 حصے ہو گئے، اس سے پہلے بھی کئی حصے ہو گئے تھے۔ مجبوری ہماری ہے کہ ہم کس پر یقین کریں۔ یہ سنیے گا شعر، ہم کس پر یقین کریں، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کاغذ میں انگارے تول اللہ بول، ایک سے بڑھ کر ایک استاد زندہ باد، یہ تاتاری وہ منگول اللہ، ایک سے بڑھ کر ایک استاد، ایک سے بڑھ کر ایک استاد زندہ باد، یہ تاتاری وہ منگول اللہ بول۔ گزرے پل کے آنسو پوچھ، کل کی سوچ نوچ لے ہر چہرے کا کھول اللہ بول۔
गुजरे पल की आंसू पोंछ, कल की सोच नोच ले हर चेहरे का खोल। अल्लाह अल्लाह बोल, सांसों पर लिख रब का नाम, सुबह शाम यही वजीफा है अनमोल। अल्लाह बोल, सांसों पर लिख रब का नाम, सांसों पर लिख रब का नाम, सुबह शाम यही वजीफा है अनमोल। अल्लाह बोल। अब ये दो शेर आप सुनते हैं सुबह की अजान में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मैं एक शेर कहकर बताता हूं, अर्ज करता हूं कि सांसों पर लिख रब का नाम, सुबह शाम यही वजीफा है अनमोल। अल्लाह बोल। शाख सहर पर महके फूल अजानों के, शाख सहर पर महके फूल अजानों के, फेंक रजाई आंखें खोल। शाख सहर पर महके फूल, शाख सहर पर महके फूल अजानों के, फेंक रजाई आंखें खोल। अल्लाह बोल। दल्लालों से नाता तोड़, सबको छोड़, भेज कमीनों पर लाहौल। अल्लाह। अर्ज करता हूं दोस्तों कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। जो नहीं होगा, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं सब शरीक हों, जरा सा मजेदार मुशारा होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि राहत इंदौरी को जैसा सुनते हैं इसी तरीके सुन रहे हैं तो मजा आएगा। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। बहुत अच्छा है। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये सब ये सियासी लोग ज्यादा तारीफ कर रहे हैं शेर। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, वाह वाह वाह। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। और दोस्तों एक शेर इस गजल में सुनाता हूं, उसकी हिफाजत आपके जिम्मे है। ये शेर ऐसा ही है जिसकी वजह से या तो मैं बहुत मशहूर हूं या बहुत बदनाम हूं। मुलाहिजा फरमाइएगा। जाने कब कौन सी सरकार में आ जाएगा, और अपने साहिल से ये अंगारे हटा लो। सुने दोस्तों, अपने साहिल से ये अंगारे हटा लो, वरना सारा पानी मेरी तलवार में आ जाए। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं। साहिल से ये अंगारे हटा लो, वरना सारा पानी मेरी तलवार में आ जाएगा। दूसरी गजल शुरू करता हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो। वाह। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया। वाह। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। और एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं जमील भाई, इनकी नजर कर देता हूं ये शेर। जमील भाई आपके लिए। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, यकजहती का जलसा हो या दंगा हो। यकजहती का जलसा हो या दंगा हो, जो भी काम मिले सरकारी किया। वाह। यकजहती का जलसा हो या दंगा हो, यकजहती का जलसा हो या दंगा हो,
جو بھی کام ملے سرکاری کیا کرو. نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا, نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کر. نیندوں کا آنکھوں سے کیا کہنا ٹوٹ چکا. اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو. اور قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا, قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا. دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو. ایک غزل ایسی پڑھتا ہوں, آخری غزل ہے یہ, کہ جو پہلی مرتبہ میرے احباب بھی سنیں گے اور آپ بھی سنیں گے. میں پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں. عرض کرتا ہوں دوستوں کے نیلے پیلے اودے بھورے کالے ہیں. دوسری لائن میں شاعری آ جائے گی, دوسری لائن میں شاعری آ جائے گی. کن کن کی طرف میں اشارے کر رہا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ نیلے پیلے بھورے اودے کالے ہیں, سب اپنے ہی زہر سے مرنے والے ہیں. سب اپنے ہی زہر سے مرنے والے ہیں. ظلم اب اپنی آخر حد تک جا پہنچا, شاید اب حالات سدھرنے والے. ظلم اب اپنی آخر حد تک جا پہنچا, شاید اب حالات سدھرنے والے ہیں. اور دوستوں میرا شعر یاد رکھنا کہ ہم کو دریا کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں. دریا کہہ کر ہم کو دریا کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں. یار سمندر ہم بھی پانی والے ہیں. بہت اچھا ہے. ہم کو دریا کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں. ہم کو دریا کہہ کر ہنسنا ٹھیک نہیں. یار سمندر ہم بھی پانی والے ہیں. ہم لوگوں کو, دیواس والوں, ہم لوگوں کو سیدھا سادہ مت سمجھو. ہم لوگوں کو سیدھا سادہ مت سمجھو. ہم تیروں کو سیدھا کرنے والے. بہت اچھا ہے. عرض کرتا ہوں دوستوں کے نشانے چوک گئے سب. یہ غزل جب میں نے لکھی تھی تو یہی مجھ تھا, یہی ڈائس تھا. آپ میں سے بہت کوئی 150 لوگ تھے. میں نے پڑھی تھی اس غزل کو, لیکن اتنا بڑا مجمع میرے سامنے نہیں تھا. آج سناتے وقت مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. بس کیا ہے کہ نشانے چوک گئے سب, نشان باقی ہے. نشانے چوک گئے سب, نشان باقی ہے. شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے. شکار گاہ میں خالی مچان باقی ہے. میرے احساسات تک آئیے گا کہ یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں, یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں, لیکن ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. یہ اور بات کہ اب خوشبوئیں نہیں, لیکن ہمارے طاق میں ایک عطردان باقی ہے. اور پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے, پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے. پھر ایک بچے نے لاشوں کے ڈھیر پر چڑھ کے یہ کہہ دیا کہ ابھی خاندان باقی ہے. وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے. وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے. اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے. وہ بے وقوف زمین بانٹ کر بہت خوش ہے. اسے کہو کہ ابھی آسمان باقی ہے. اور یہ بھی یہ غزل ایک آدھ جگہ کہیں پڑھی ہے. بیچاری کی عمر اس غزل کی 5-6 مہینے ہوگی. آ رہا ہوں دھیرے دھیرے وہاں بھی کہ چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے. کیا کہنے, شعر سنانا میرا کام ہے. وہاں تک میں نے شعر کہاں سے کہا یہ پہنچنا آپ کا کام ہے. اگر پہنچ جائیں گے تو میرا پوری محنت وصول ہو جائے گی.
چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، اور ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے، ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا، چڑھی ہوئی ہے جو ندی اتر بھی سکتی ہے، جو موت بانٹ رہی ہے وہ مر بھی سکتی ہے، ذرا سا لہجے کو تبدیل کر کے دیکھا تھا، پتا چلا کہ یہ دنیا تو ڈر بھی سکتی ہے، ہم ہی پاگل تھے جو کٹتے رہے ایثار کے ساتھ، ہم ہی پاگل تھے جو کٹتے رہے ایثار کے ساتھ، پھول کی شاخ کو باندھے رہے تلوار کے ساتھ، پھول کی شاخ کو باندھے رہے تلوار کے ساتھ، اور تیرے لائے ہوئے سیلاب کو معلوم نہیں، تیرے لائے ہوئے سیلاب کو معلوم نہیں، تیرا معیار گرا ہے میری دیوار کے ساتھ، تیرے لائے ہوئے سیلاب کو معلوم نہیں، تیرا معیار گرا ہے میری دیوار کے ساتھ۔ اب صاحب ایک نئی غزل سنا رہا ہوں، اور میں بہت ایمانداری سے شعر سنا رہا ہوں جو بالکل تازہ ہیں، جو ان دنوں میں پڑھ رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہے خدا کی قسم 25 سال والی یہ کہہ کے سنا دوں کہ نہیں تو آپ کو نہیں ماننا پڑے گا، لیکن میں ابھی نہیں سنا رہا ہوں بالکل۔ عرض کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے، اس میں ظفر بھائی اس کی ردیف میں تھوڑی سی جو بے تکلفی ہے اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں اہل نظر سے، لیکن غزل سنیے گا آپ کو اچھا لگے گا۔ اس کیا ہے کہ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، ہم ایسے ہی بولتے ہیں، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، اور یہ کیا کہ آئے گئے لین دین کی باتیں، ابھی بھی وہی موسم چل رہا ہے، ہر 5 برس بعد کچھ نہ کہ وعدہ لے کے آ جاتے ہیں بیچارے۔ عرض کرتا ہوں کہ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، یہ کیا کہ آئے گئے لین دین کی باتیں، میاں یہ گھر ہے ہمارا دکان تھوڑی ہے، یہ کیا کہ آئے گئے لین دین کی باتیں، یہ کیا کہ آئے گئے لین دین کی باتیں، میاں یہ گھر ہے ہمارا دکان تھوڑی ہے، اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہیں، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ اچھا صاحب ایک غزل اور سناتا ہوں، یہ بھی نئی غزل ہے، میرے اپنے بہت پیارے بھائی شمی آپ سے معافی کے ساتھ یہ غزل سناتا ہوں۔ یہ صاحب بیشتر لوگ جانتے ہوں گے اس مجمع میں
کہ میرا کبھی پیشہ بھی رہا اور آج میرا شوق بھی ہے مصوری، پینٹنگ کرتا ہوں میں. یہ پینٹنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن یہ پینٹنگ رنگوں سے نہیں بلکہ لفظوں سے بنی ہوئی ہے. اگر مسئلہ سناتا ہوں، اگر مسئلے میں آپ لوگوں نے پہچان لیا کہ میری تصویر کس کی ہے تو پوری غزل سناؤں گا، ورنہ پھر بدل دوں گا غزل. سنیں سرکار. اس کیا ہے کہ اس کونے سے اس کونے تک دعوے داری سائیں کی. بڑے ہوشیار لوگ ہیں صاحب، پورا شعر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی مجھے. اس کونے سے اس کونے تک دعوے داری سائیں کی، آسانی سے ٹھیک نہ ہوگی یہ بیماری سائیں. آسانی سے ٹھیک نہ ہوگی یہ بیماری سائیں کی. کھیت لہو سے ہم نے سینچے اور فصلوں پر حق اس کا. کھیت لہو سے ہم نے سینچے اور فصلوں پر حق اس کا. روزہ رکھنے والے ہم ہیں اور افطاری سائیں. کھیت لہو سے ہم نے سینچے اور فصلوں پر حق اس کا. روزہ رکھنے والے ہم. عرض کر رہا ہوں کہ کھیت لہو سے ہم نے سینچے اور فصلوں پر حق اس کا. روزہ رکھنے والے ہم ہیں اور افطاری سائیں کی. رشتوں کا ایک نازک شیشہ آخر چکنا چور ہوا. کیا کہنے. رشتوں کا ایک نازک شیشہ آخر چکنا چور ہوا. کچھ لوگوں کا سیدھا پن تھا، کچھ مکاری سائیں. رشتوں کا ایک نازک، رشتوں کا ایک نازک شیشہ آخر چکنا چور ہوا. کچھ لوگوں کا سیدھا پن تھا، کچھ مکاری سائیں کی، کچھ مکاری سائیں کی. اس مٹی کا ذرہ ذرہ بارودی بن سکتا ہے. اس مٹی کا ذرہ ذرہ بارودی بن سکتا ہے. ہم نے تو آگاہ کیا، اب ذمہ داری. عرض کرتا ہوں کہ گلوں کو تیشہ فرحات کرنا چاہتے ہیں. یہ دو تین شعر سنا کے آپ کا بھی قرض اتاروں گا کچھ میں، مطلب مجید بھائی. گلوں کو تیشہ فرحات کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں. یہ لوگ کیوں ہمیں برباد کرنا چاہتے ہیں. اور خدا کرے کہ فسادوں سے فرصتیں مل جائیں. خدا کرے کہ فسادوں سے فرصتیں مل جائیں. بہت دنوں سے تمہیں یاد کرنا چاہتے ہیں، بہت دنوں سے تمہیں یاد کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سارے لوگ تو شامل تھے لوٹنے میں مجھے. یہ سارے لوگ تو شامل تھے لوٹنے میں مجھے. سنا ہے اب میری امداد کرنا چاہتے ہیں. یہ سارے لوگ تو شامل تھے لوٹنے میں مجھے. سنا ہے اب میری امداد کرنا چاہتے ہیں. ایک چھوٹی سی غزل دوستو، غزل کو غزل کے طریقے سے سنیے گا، جیسا بھائی معراج نے کہا کہ ایک الگ طریقے غزل پر بھی الگ طریقے سے آپ سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، لیکن راستہ میرا ہی والا ہوگا صاحب، اس والا نہیں ہوگا. عرض کرتا ہوں کہ انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو. بھائی شمیر صاحب سنیے بھائی. انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو، انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو. خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. انگلیاں یوں نصب پر اٹھایا کرو، خرچ کرنے سے پہلے کمایا کرو. وہ زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے. بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو.
اور دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کر. دوستوں سے ملاقات کے نام پر نیم کی پتیوں کو چبایا کرو. شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو. شام کے بعد تم جب سحر دیکھ لو. آدمی تو نہیں ہے کمیٹی کے آنے پڑے. کچھ فقیروں کو کھانا کھلایا کرو اور گھر اسی کا صحیح تم بھی حقدار ہو. روز آیا کرو روز آیا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا. چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ دل سڑکوں پہ تھا اور قبر کے پتھر کے نیچے تھی میری عیاشیاں اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا. فیصلے لمحات کے نسلوں پہ بھاری ہو گئے. فیصلے لمحات کے نسلوں پہ بھاری ہو گئے. باپ حاکم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے. باپ حاکم تھا مگر بیٹے بھکاری ہو گئے. دیویاں پہنچی تھیں اپنے بال بکھرائے ہوئے. دیوتا مندر سے نکلے اور پجاری ہو گئے. موقع ہے اس بار آخری غزل صاحب موقع ہے. جو سنیے نا وہ الگ ہے, وہ کیسٹ میں بہت سنی ہوئی آپ نے دیکھی الگ سنیے. عرض کرتا ہوں کہ فرصت ہے اس بار روز منا تہوار اللہ بادشاہ. فرصت ہے اس بار روز منا تہوار اللہ بادشاہ. بیٹھ گئی سرکار ساتوں دن اتوار اللہ بادشاہ. بیٹھ گئی سرکار ساتوں دن اتوار اللہ بادشاہ. پڑھے لکھے بیکار در در ہے فنکار عالم فاضل خوار. پڑھے لکھے بیکار در در ہے فنکار عالم فاضل خوار. جاہل ڈھور گوار قوم کے ہیں سردار اللہ. جاہل ڈھور گوار قوم کے ہیں سردار اللہ بادشاہ. سنو نیا شعر. سب کی اپنی فوج سب کی اپنی فوج یہ مستی وہ موج سب ہیں راجا بھوج. سب کی اپنی فوج یہ مستی وہ موج سب ہیں راجا بھوج. شیخ مغل انصار سب ذہنی بیمار اللہ بادشاہ. شیخ مغل انصار سب ذہنی بیمار اللہ بادشاہ. فرق نہ ان کے بیچ. یہ بھی نیا آیا یہ جو آ رہا ہے نا الگ الگ نشان لے کے یہ سب ایک ہی تھیلی کے ہیں. فرق نہ ان کے بیچ یہ بندر وہ ریچھ سب کی رسی کھینچ. فرق نہ ان کے بیچ یہ بندر وہ ریچھ سب کی رسی کھینچ. سارے ہیں مکار سب کو ٹھوکر مار اللہ. فرق نہ ان کے بیچ فرق نہ ان کے بیچ یہ بندر وہ ریچھ سب کی رسی کھینچ. سارے ہیں مکار سب کو ٹھوکر مار اللہ بادشاہ. تیری اونچی ذات لشکر تیرے ساتھ تیرے سو ہاتھ. تیری اونچی ذات لشکر تیرے ساتھ تیرے سو ہاتھ. تو بھی ہے تیار ہم بھی ہیں تیار اللہ بادشاہ. نئی غزل سنا دیتا ہوں آخر میں. میں 3-4 شعر پڑھ دیتا ہوں کہ رشتوں کا سب نئے شعر ملیں گے. تیزابی لشکر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. رشتوں کا رنگوں کا تیزابی لشکر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. پیلے پورس ہرے سکندر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ. ماچس کے اس کھیل سے میں نے تجھ کو روکا تھا بیٹا. ماچس کے اس کھیل سے میں نے
تجھ کو روکا تھا بیٹا، اب یہ سلگتا چیختا منظر میں بھی دیکھوں تو بھی، اب یہ سلگتا چیختا منظر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ، کتنی بازی ہار چکے ہم دونوں ان کے چکر میں، کتنی بازی ہار چکے ہم دونوں ان کے چکر میں، کاش کے یہ ناکارہ جوکر میں بھی دیکھوں تو بھی، اور رشتوں کے یہ تانے بانے آخر کس نے کاٹ دیے، رشتوں کے یہ تانے بانے آخر کس نے کاٹ دیے، ہے کس کے ہاتھوں میں خنجر میں بھی دیکھوں تو بھی دیکھ، وہ خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں سنسد کے گلیاروں میں، خون میں لت پت پڑے ہوئے ہیں سنسد کے گلیاروں میں، گاندھی جی کے تینوں بندر میں بھی دیکھوں